بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز السلام علیکم۔ میرا نام امین ذکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ چینل بنایا ہے آپ دوستوں تک بات کرنے کے لیے، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ میں آج مذاکرات کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی اور حکومت پاکستان کے مذاکرات ہو رہے تھے، اور پی ٹی آئی نے جو ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھی سب سے بڑی وہ رکھی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 8 فروری اور 26 نومبر پہ۔ تو انہوں نے انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا، پی ٹی آئی نے ایک ٹائم پیریڈ دیا، لیکن اس ٹائم پیریڈ کے دوران انہوں نے وہ نہیں بنایا جوڈیشل کمیشن۔ لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا مذاکرات کا۔ حکومت جس طرح بھی آئی ہے، جس سے بھی ہوا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ یہاں پہ الیکشن کبھی فیئر نہیں ہوتے۔ کوئی نہ کوئی اس میں کسی کا کوئی نہ کوئی ایسا ہاتھ ہوتا ہے کہ جو جیتنے والا وہ ہار جاتا ہے، ہارنے والا جیت جاتا ہے۔ یہ مطلب رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ کہ آگے جا کے جب پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں حکومت آئے گی، یا جب ہمارے ہاتھ میں اختیارات آئیں گے، تو ہم ان چیزوں کو بہت بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بھئی آئندہ کوئی الیکشن میں یا آنے والی نسلیں جب الیکشن لڑیں تو وہ کوئی کسی کے اوپر اعتراض نہ کر سکے کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے اور میں جیت رہا تھا اور یہ ہار گیا۔ تو یہ اب اس پہ میں مذاکرات پہ دوبارہ آ رہا ہوں کہ ہمیں یہ حکومت ہے، اس وقت حکومت آ گئی ہے، یہ تقریباً 1 سال ہونے لگا ہے حکومت کو۔ ہم اس بات پہ اگر اڑے رہیں گے تو یہ بات آگے نہیں چلے گی۔ دیکھیں اس وقت تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکن جو ہیں، ہزاروں کارکن جیلوں کے اندر بند ہیں، سزائیں بھگت رہے ہیں، مطلب بے گناہ بہت سارے قیدی ہمارے جیلوں کے اندر ہیں۔ عمران خان، ان کی مسز، وہ بھی جیلوں کے اندر 14 سال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو ہمیں عمران خان صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ جیل کے اندر بند ہیں، ان کو باہر کے حالات کا بالکل کوئی علم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے انہیں۔ اور ہماری جو لیڈرشپ جاتی ہے، جو کہ خاص کر زیادہ تر وکیل ہیں اس وقت لیڈرشپ، وہ میں کیونکہ پارٹی کا فاؤنڈر ممبر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ لوگ زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، ان کی سنتے ہیں بات، ان کو باہر کا پتہ نہیں ہے۔ یہ باہر کے حالات صحیح طریقے سے انہیں بتائیں کہ یہ ہمیں ڈائیلاگ جاری رکھنے چاہیے، اور ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے۔ یہ آپس میں ہم نے جب تک حکومت کے ساتھ یہ نہیں، ہم ایک صلح صفائی کے ساتھ نہیں چلیں گے، پرامن مذاکرات نہیں کریں گے، ہمارے لیے پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکلات آئیں گی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی، ان کی مسز کی یہ قید بھی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہم نے اچانک تحریک انصاف کی اس مذاکراتی کمیٹی نے خاص کر یہ جو بائیکاٹ کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، دوبارہ سوچ لیں۔ مجھے یہ وی لاگ میں بات اس لیے کہنا پڑ رہی ہے کہ اگر کوئی ہمارا کوئی اس طریقے کا میکنزم ہو، کہیں کوئی میٹنگ ہو، اس میں ہم لوگ، ہمارے جیسا بندہ بھی کوئی بندے جا کے وہاں پہ کوئی پارٹی کے اندر ان پٹ دیں، اور یہ کوئی اتنی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس کو جو ہم نے کوئی سنبھال کے رکھیں اور سرے عام نہ کریں۔ یہ سرے عام کرنے والی بات ہے، کیونکہ مجھے دکھ ہے، درد ہے پارٹی کا، اپنے کارکنوں کا، اپنے ساتھیوں کا جو جیلوں کے اندر بند ہیں، اور عمران خان جیل کے اندر بند ہیں، وہ بانی چیئرمین ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اس پہ سوچیں۔ اب دوبارہ اسپیکر نے 28 جنوری ڈیٹ دی ہے، تو آپ اس میں بے شک عمران خان صاحب سے مل کے آپ پازیٹیو رسپانس دیں اس پہ۔ آپ بیٹھیں، 2-3 میٹنگز ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں پازیٹیو حل نکلے گا ضرور۔ تو مجھے یہ اس سے تکلیف ہے کہ یہ ڈائلاگ ختم ہوئے ہیں، تو اس طرح مسائل بڑھیں گے۔ تو مسائل کا اس وقت پی ٹی آئی کو نہیں اتنا، ہم اتنا نہیں کر سکتے، اتنی مشکلات کو نہیں سہ سکتے، ہمارے بہت سارے ساتھی جیلوں کے اندر بند ہیں۔ تو یہ میری لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی، ان سے ریکویسٹ ہے وہ عمران خان صاحب سے آج کل میں مل لیں،
بلکہ کل سنڈے ہے، کل اگر مل لیں، منڈے کو مل لیں، اور 28 کو انہوں نے ڈیٹ دی ہے، تو یہ اس مذاکرات میں ضرور جائیں۔ آپ جتنے پی ٹی آئی کے میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، آپ ضرور اس پہ رسپانس دیں اور اس پہ آپ کامنٹ کریں تاکہ وہ لوگ پڑھیں، سنیں۔ تو یہ ہمیں جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں بڑی سوچ سے، بڑی سمجھ سے آگے لے کے چلنا چاہیے ڈائلاگ کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پازیٹیو رسپانس ملے گا، پازیٹیو حل نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں پی ٹی آئی بھی خوش ہوگی، حکومت کو بھی ایک ریلیف ملے گا، اب پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ملے گا، اور پاکستان کے اندر ایک اس سے کام آئے گا۔ تو بس میں انہی الفاظ کے ساتھ خدا حافظ کہتا ہوں۔